8 मई کو ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کے دوران عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا موازنہ سراج الدولہ کے غدار سپہ سالار میر جعفر سے کرنے کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد دیوانگی کا شکار ہو جانے والے عمران کے اس الزام پر ہر فوجی ترجمان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ لیکن جب عوام کی جانب سے عمران کے خلاف سخت رد عمل آنا شروع ہوا تو موصوف نے حسب معمول یو ٹرن لیتے ہوئے یہ بیان داغ دیا کہ میر جعفر اور میر صادق سے ان کی مراد نواز شریف اور شہباز شریف تھے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری نے بھی کپتان کے بیانیے کو مسلم لیگ نون کی جانب موڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ عمران خان نے واضح کیا کہ اصل میر جعفر اور میر صادق نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، کیونکہ انہوں نے غیر ملکی طاقت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی، مگر ان کے اس یو ٹرن پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ایبٹ آباد جلسے سے پہلے عمران اشاروں میں فوج پر تنقید کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کھلے عام فوجی قیادت کی ساکھ پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے وہ فوجی قیادت کے نیوٹرل ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے تھے اور اپنی حکومت گرانے کی سازش کا الزام امریکہ پر لگاتے تھے، مگر ایبٹ آباد میں تقریر کے دوران انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار سپہ سالار کو قرار دے دیا اور اس حوالے سے سراج الدولہ کی مثال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سراج الدولہ کو شکست اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے سپہ سالار میر جعفر نے غداری کرتے ہوئے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ سٹھیائے ہوئے کپتان کی اس خوفناک تقریر نے فوج کے علاوہ عوامی حلقوں میں بھی خاصی بے چینی پھیلا دی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا الزام پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے کسی لیڈر نے لگایا ہوتا تو وہ اب تک غداری کے الزام پر اٹک جیل میں بند ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران کے لیے ریاست نے انصاف کے دوہرے معیار اپنا رکھے ہیں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ادارے کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حال ہی میں جان بوجھ کر پاکستان کی مسلح افواج کو ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں۔ یہ کوششیں مسلح افواج کے ساتھ ساتھ اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح یا مختصر حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران کی جانب سے اپنے سپہ سالار پر اتنا بڑا حملہ ہونے کے باوجود اپنی پریس ریلیز میں عمران کا نام لے کر مذمت نہیں کر رہی، جسے کہ ادارے کی کمزوری سمجھا جائے گا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں عمران اپنے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو غداری کے الزامات پر گرفتار کرواتے رہے، لیکن اب جب وہ خود اپوزیشن میں بیٹھ کر فوج اور اس کی قیادت پر بےہودہ الزامات لگا رہے ہیں، تب بھی ریاست کی جانب سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران کے خلاف کارروائی کا عندیہ تو دیا ہے، لیکن عملی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اداروں کی سیاست میں مداخلت نئی ہے، نہ ہی سیاستدانوں کی طرف سے بار بار ریاستی اداروں پر الزام لگانا نیا فعل ہے۔ پچھلے چند برسوں میں نون لیگ رہنما مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کھل کر فوج مخالف بیانیاں پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دونوں کا ہی نام لیا جاتا تھا، لیکن اب صرف جنرل فیض حمید کا ذکر سننے کو ملتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد تب کی حکمران جماعت تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے فوج مخالف بیانیے کو اداروں کے خلاف سازش قرار دیتی تھی، اب یہ کردار مسلم لیگ نون ادا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں جماعتوں اور ان کے ارکان میں تقسیم بھی بڑھ رہی ہے اور یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران کے فوج مخالف بیانیے پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ تحریک انصاف کے عمران ڈو بریگیڈ کا موقف ہے کہ ماضی میں مریم نواز اور ان کے والد بھی فوج پر تنقید کرتے رہے، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ تاہم یہ موقف اختیار کرنے والے شاید بھول گئے کہ عمران کے دور اقتدار میں نواز شریف کا مکمل میڈیا بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا اور کسی ٹی وی چینل کو ان کا چہرہ اور تقریر دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلم لیگی حلقے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ فوج کو سیاست میں مداخلت سے روکنے سے متعلق تھا۔
जबकि इमरान का बयानिया फौज को सियासत में मुदाखलत करने और न्यूट्रल न रहने पर कायल करने का है। एक अहम सवाल ये भी है कि अब जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है, तो कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? हुकूमत खामोश है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसा होना मुश्किल है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कोई ख़ास कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। इनके मुताबिक इमरान को नज़रबंद करने का एक ऑप्शन तो मौजूद है, क्योंकि वो फ़ौज के रैंक एंड फाइल में दरार डालने और आवाम से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आफरीदी के मुताबिक इस वजह से वो नज़रबंद हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि ऐसे बयानात पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये तो इल्ज़ामात हैं जो आए रोज़ दोनों ही तरफ से सुनने को मिलते हैं। दोनों ही जमातों के रहनुमा ऐसी बातें करते हैं और फौजी क़यादत या इदारों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं कि इस बात की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या इनके खिलाफ कोई मखसूस इल्ज़ाम साबित किया जा सके। वो कहते हैं कि इमरान खान या मरियम नवाज जो भी बात कर रहे हैं, तो ये देखें कि मुल्क में आज़ादी इजहार राय का कानून मौजूद है, लोगों के जमा होने का कानून मौजूद है, तो ये सब तो बुनियादी हुकूक हैं जिनका आइन तहफ़्फ़ुज़ करता है, इसलिए इन हुकूक पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी इस मामले पर दो राय पाई जाती हैं। इसका सबूत वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ पर गुफ्तगू के दौरान दिया, जब उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इमरान के खिलाफ मौजूदा हालात में किसी कार्रवाई के हक़ में नहीं। उनका कहना था कि मेरा सियासी तजर्बा ये है कि जब भी सियासी मुखालिफिन को हुकूमत की जानिब से इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो इसका फ़ायदा अपोजिशन को और नुकसान हुकूमत को हुआ। ताहम नाक़दीन का कहना है कि अगर इमरान खान की ज़बान बंदी ना की गई तो वो मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाने का बाइस बन सकते हैं। चुनाचे इस हवाले से जल्दी कोई फैसला करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।